بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام بچے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ بیٹا کلاس 7 کی اردو کا سبق نمبر 12 ہم پڑھنے لگے ہیں، جس کا عنوان ہے سب سے اونچا یہ جھنڈا ہمارا رہے۔ سب سے اونچا یہ جھنڈا ہمارا رہے۔ اس کے اندر جو اہم چیز بتائی گئی ہے وہ یہ کہ پاکستان کا جو قومی پرچم ہے، سبز ہلالی پرچم ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ 14 اگست کے دن تو ہم بڑے دھوم دھام کے ساتھ اس کو لگاتے ہیں، لیکن جب وہ وقت گزر جاتا ہے تو وہی جھنڈیاں، وہی پرچم نالیوں میں، گندے پانی میں، نیچے پاؤں میں روندے جاتے ہیں، اس کی کوئی اہمیت نہیں رہتی۔ تو ہمارا جو یہ پرچم ہے یہ ہماری آزادی کی ایک علامت ہے۔ سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں الفاظ معنی۔ دیکھیں پہلے نمبر پہ لفظ ہے آب و تاب۔ آب و تاب گرامر سے کچھ چیزیں ہوتی ہیں، تو آب و تاب یہ آپ نے پڑھا ہوگا کہ دو لفظوں کے درمیان واو آ جائے یا اور آ جائے تو وہ مرکب عطفی ہوا کرتا ہے۔ تو آب و تاب مرکب عطفی ہے، عطف درمیان میں واو آیا ہوا ہے، یا اور آ جائے آب و تاب، جس کا معنی ہے چمک دمک۔ دوسرے نمبر پہ ہے چاق و چوبند، اس کا معنی ہے چست، توانا، طاقتور۔ چاق و چوبند یہ بھی مرکب عطفی ہے، درمیان میں واو آیا ہوا ہے۔ چابک دستی، چابک دستی کا معنی پھرتی، ہوشیاری، ہنرمندی۔ آگے لفظ ہے ہلال۔ ہلال کہتے ہیں پہلی تاریخ کا چاند۔ جو پہلی تاریخ کا چاند ہوتا ہے بالکل باریک سا ہوتا ہے کمان کی طرح، اس کو کہتے ہیں ہلال، یہ ہا، اس ہا کے ساتھ۔ دوسرا جو ہا ہوتا ہے باریک ہا، وہ ہلال، اس کا معنی حلال، وہ ہوتا ہے ناجائز، حرام کے مقابلے میں۔ تو یہ ہے ہلال، پہلی تاریخ کا چاند۔ آگے لفظ ہے سپوت۔ سپوت کہتے ہیں فرزند، قابل فخر بیٹا، قابل فخر اولاد، اس کو کہتے ہیں سپوت۔ پروقار عزت سے بھرپور، خود مختاری آزادی، توہین بے عزتی۔ سیلیوٹ فوجی سلام، جو فوجی سلام کرنے کا ایک مخصوص انداز ہوتا ہے اس کو سیلیوٹ کہتے ہیں۔ تو آپ نے اس طرح عنوان دے کے سبق نمبر 12 سب سے اونچا یہ جھنڈا ہمارا رہے، یہ الفاظ معنی آپ نے اپنی نوٹ بک پہ لکھنے ہیں۔ اس کے بعد ہم ریڈنگ کرتے ہیں، ریڈنگ کے بعد ہم سوال جواب کریں گے۔ دیکھیں تمام بچے اپنی کتاب کھول لیں، ہم ریڈنگ شروع کرنے لگے ہیں۔ میرے پاس ہے پیج نمبر 63، سب سے اونچا یہ جھنڈا ہمارا رہے۔ مریحہ 7ویں جماعت میں پڑھتی ہے۔ پچھلے 2 ہفتوں سے اس کی جماعت تعلیمی و تفریحی سیر کا پروگرام بنا رہی تھی۔ کوئی طالبہ منگلا ڈیم دیکھنا چاہتی تھی، تو کوئی کوہستان نمک کھیوڑا دیکھنے کی شوقین تھی، کوئی ہرن مینار دیکھنے کی خواہش ظاہر کر رہی تھی، کوئی چھانگا مانگا کے جنگل کی سیر کی تمنا رکھتی تھی۔ پلان بن رہا تھا سیر کا کہ کہاں جایا جائے۔ لڑکیوں سے سیر کے لیے کسی ایک مقام کا فیصلہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ بالآخر سب طالبات نے فیصلے کا حق اپنی پیاری استانی مس ممتاز کو دے دیا۔ مس ممتاز نے کہا پیارے بچوں، انشاءاللہ تعالی ہم لاہور جائیں گے۔ وہاں مینار پاکستان، بادشاہی مسجد اور شاہی قلعہ دیکھنے کے بعد ہم سہ پہر کو واہگہ کی سرحد پر جائیں گے اور پرچم اتارنے کی تقریب دیکھیں گے۔ سہ پہر کہتے ہیں دوپہر کا جو بعد کا ٹائم ہوتا ہے، عصر کا وقت، عصر سے آدھا گھنٹہ پہلے عصر کا وقت، اس کو سہ پہر کہتے ہیں۔ مقررہ دن وہ سہ پہر کے وقت واہگہ کی سرحد پر پہنچ گئے۔ فضا ملی نغموں سے گونج رہی تھی، لوگ بہت پرجوش دکھائی دے رہے تھے۔ وہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ اور پاکستان زندہ باد کے نعرے لگا رہے تھے۔ لاؤڈ سپیکر کی آواز اور لوگوں کے نعروں کے باعث کان پڑی آواز سنائی نہ دیتی تھی۔ کان پڑی آواز سنائی نہ دینا یہ ایک محاورہ ہے، یہ ہم نے وہاں اس کو جملے میں بھی استعمال کیا ہے۔ لاؤڈ سپیکر پر نغمہ گونج رہا تھا، چاند روشن چمکتا ستارہ رہے، سب سے اونچا یہ جھنڈا ہمارا رہے۔ لوگ اس نغمے پر جھوم رہے تھے۔ ہزاروں لوگوں نے ہاتھوں میں پاکستانی جھنڈے اور جھنڈیاں تھیں، وہ انہیں فضا میں لہرا رہے تھے۔ سامنے واہگہ کی سرحدی دروازے پر سبز ہلالی پرچم پوری آب و تاب کے ساتھ لہرا رہا تھا۔ سورج غروب ہونے کو تھا، اب پرچم اتارنے کا مرحلہ آن پہنچا تھا۔ پاکستان رینجرز کے چاق و چوبند جوانوں نے بڑے ادب و احترام کے ساتھ پرچم کی رسی کو آہستہ آہستہ نیچے کی طرف کھینچنا شروع کیا۔ رفتہ رفتہ پرچم نیچے آتا گیا،
جب پرچم اتنا نیچے آ گیا کہ اسے ہاتھ میں پکڑا جا سکے تو پاکستان رینجرز کے جوانوں نے کمال چابک دستی اور مہارت کے ساتھ پرچم کو تہہ کیا، لپیٹا اور ادب کے ساتھ ٹرے میں سجایا اور باوقار انداز میں چلتے ہوئے کمرے میں چلے گئے۔ یوں یہ پرجوش اور پروقار تقریب اپنے اختتام کو پہنچی۔ واپسی پر مس ممتاز اور طالبات قومی پرچم کے حوالے سے بات چیت کرتی رہیں، جو کچھ اس طرح ہے۔ اب آگے ایک مکالمے کی شکل ہے کہ مکالمہ کیسے لکھا جاتا ہے وہ ہمیں یہاں سے بھی پتہ چل جائے گا کہ چند کردار ہوتے ہیں، وہ آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں، تو جو بول رہا ہوتا ہے پہلے اس کا نام ہوتا ہے، پھر آگے جو کچھ اس نے بولا ہے وہ ذکر کرتے ہیں۔ دیکھیں، رابعہ: میڈم ہمیں قومی پرچم کے بارے میں کچھ معلومات دیں۔ میڈم: کہنے کو تو یہ پرچم کپڑے کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے، لیکن جب یہ کپڑا کسی خاص تناسب اور مخصوص رنگوں کے باعث پرچم کی شکل اختیار کر لیتا ہے تو یہ محض کپڑے کا ایک ٹکڑا نہیں رہتا، بلکہ یہ اس ملک کی عزت اور وقار کی علامت بن جاتا ہے۔ قومی پرچم کسی بھی ملک کی پہچان اور شناخت ہوتا ہے۔ ہمارا پرچم ہماری آزادی اور خود مختاری کا نشان ہے۔ فاطمہ: میڈم ہمارے پرچم پر چاند ستارہ کیوں بنایا گیا ہے؟ میڈم: فاطمہ بیٹی، ہمارا پرچم 2 رنگوں پر مشتمل ہے، اس میں سبز اور سفید رنگ شامل ہیں۔ سفید رنگ کی 1/4 اور سبز رنگ 3/4 ہوتا ہے، یعنی 3 حصے سبز رنگ ہے اور 1 حصہ سفید رنگ ہے۔ 4 حصوں میں سے 3 حصے سبز اور 1 حصہ سفید۔ سبز رنگ پاکستان میں بسنے والے مسلمانوں کی نمائندگی کرتا ہے، جبکہ سفید رنگ پاکستان میں موجود اقلیتوں کی علامت ہے، یعنی جو دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں، عیسائیت سے تعلق رکھتے ہیں، ہندوازم سے تعلق رکھتے ہیں، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، غیر مسلم ہیں، ان کی نمائندگی کرتا ہے کہ یہاں پاکستان میں ہر مذہب کے لوگ بستے ہیں۔ ہم قومی ترانے میں پڑھتے ہیں: پرچم ستارہ و ہلال، رہبر ترقی و کمال۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پرچم پر بنا ہوا ہلال، وہ باریک سا چاند، پتلا، ہماری ترقی کا رہبر ہے۔ ہلال پہلی رات کے چاند کو کہتے ہیں۔ جس طرح ہلال بڑھتے بڑھتے پورا چاند بن جاتا ہے، اسی طرح اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا وطن بھی ترقی کے راستے پر گامزن رہے گا۔ گامزن رہے گا مطلب چلتا رہے گا۔ اس پر 5 کونوں والا ستارہ بنا ہوا ہے۔ 5 کونوں سے اسلام کے 5 ستون مراد ہیں۔ اسلام کے 5 بنیادی ارکان ہیں: کلمہ طیبہ، حج، نماز، زکوٰۃ۔ تو یہ 5 جو ارکان ہیں، تو یہ بنیادی اجزاء ہیں، وہی مراد ہیں۔ آگے سنبل: میڈم ہمارے پرچم کا ڈیزائن کس نے بنایا؟ میڈم: سنبل نے بہت عمدہ سوال کیا۔ اکثر لوگوں کو معلوم ہی نہیں کہ ہمارے قومی پرچم کا ڈیزائن کس شخصیت نے تیار کیا تھا۔ جناب امیر الدین کدوائی نے ہمارے پرچم کا ڈیزائن تیار کیا تھا۔ قرۃ العین: میڈم ہم اکثر سنتے اور پڑھتے ہیں کہ ہمیں قومی پرچم کا ادب و احترام کرنا چاہیے۔ آپ ہمیں بتائیے کہ ہم کس طرح اپنے قومی پرچم کا احترام کر سکتے ہیں، کس طرح قومی پرچم کی عزت کر سکتے ہیں۔ میڈم آپ نے یہ سوال کر کے بہت اچھا کیا، کیونکہ میں خود بھی چاہتی تھی کہ اس سلسلے میں آپ سے بات کروں۔ یاد رکھیے، جب اپنے ملک میں کئی ملکوں کے پرچم ایک ساتھ لہرائے جائیں تو کوئی بھی پرچم پاکستان کے پرچم سے اونچا نہیں لہرایا جائے گا، یہ اس کا تقاضا ہے۔ سائرہ: میڈم ابھی ہم نے واگا کی سرحد پر دیکھا، گیٹ پر پاکستان کے پرچم کے ساتھ بھارت کا پرچم بھی لہرا رہا تھا اور وہ دونوں ایک جیسی بلندی پر تھے۔ میڈم: سائرہ بیٹی آپ نے بالکل ٹھیک کہا، البتہ یاد رکھیے اقوام متحدہ کی عمارات اور اقوام متحدہ کا پرچم باقی پرچموں میں سے اونچا لہراتا ہے۔ باقی سبھی ممالک کے پرچم ایک سی اونچائی پر لہراتے ہیں، باقی سارے برابر ہوتے ہیں، اقوام متحدہ کا جو پرچم ہے وہ سب سے اونچا ہوتا ہے۔ اگر کسی ادارے کے ساتھ قومی پرچم لہرایا جائے گا تو قومی پرچم لازماً اونچا رکھا جائے گا۔ یہ اصول ہے کہ جہاں پر مختلف قسم کے پرچم ہوں تو اونچا جو پرچم ہے وہ ہمارے ملک کا ہوگا۔ بانس کے ساتھ پرچم کا سفید رنگ والا حصہ آئے گا۔ پرچم کے آداب میں ایک نہایت اہم بات یہ ہے کہ اسے پاؤں، جوتوں، زمین یا کسی گندی جگہ سے چھونے سے بچانا ضروری ہے۔ اسی طرح پرچم کو طلوع آفتاب کے بعد لہرانا چاہیے، یعنی صبح کے وقت، اور غروب آفتاب سے پہلے اتار لینا چاہیے، شام کو اتار لینا چاہیے۔ کسی صورت پرچم پر رات کا سایہ نہیں پڑنے دینا چاہیے۔ یہاں میں آپ کو بتانا بھی ضروری خیال کرتی ہوں کہ پاکستان میں ایک عمارت ایسی بھی ہے جہاں رات کے وقت بھی پرچم لہرایا جاتا ہے۔ بہت سی طالبات حیرانی کے ساتھ: میڈم وہ کون سی عمارت ہے؟ میڈم بھائی یہ پارلیمنٹ ہاؤس ہے، یہاں رات کو بھی پرچم لہراتا رہتا ہے، لیکن ایک خاص اہتمام کے ساتھ، اور وہ یہ کہ مصنوعی روشنی کے ساتھ پرچم کو روشن رکھا جاتا ہے۔ اس پر لائٹ پڑ رہی ہوتی ہے پرچم کے اوپر،
نائلہ: میڈم ہم 14 اگست کو اپنے گھروں، دکانوں، عمارتوں پر قومی پرچم لہراتے ہیں مگر یہ پرچم رات کے وقت نہیں اتارتے۔ میڈم: بیٹی لوگوں کو معلوم ہی نہیں کہ پرچم کے آداب کیا ہیں، اگر انہیں معلوم ہو کہ رات کے وقت پرچم لہرانا پرچم کی توہین ہے تو مجھے یقین ہے کہ کوئی ایسا نہ کرے۔ عائشہ: میڈم 14 اگست کو ہم اپنے اسکولوں، بازاروں اور گھروں کو کاغذ کی جھنڈیوں سے بھی سجاتے ہیں، ہم ان جھنڈیوں کو اتارنا بھول جاتے ہیں، ہوا کے چلنے یا بارش کی وجہ سے یہ جھنڈیاں زمین پر گرتی رہتی ہیں۔ آپ نے ابھی بتایا ہے کہ جھنڈے کا زمین یا جوتوں سے چھونا آداب کے خلاف ہے، لیکن ہم تو اس کا خیال ہی نہیں رکھتے۔ میڈم آپ نے ایک بہت اہم نقطے کی طرف توجہ دلائی ہے، یہ ہمارا فرض ہے کہ جہاں کپڑے سے بنے ہوئے جھنڈے کا احترام کریں وہاں کاغذ یا پلاسٹک کے بنے ہوئے جھنڈوں یا جھنڈیوں کا بھی دل و جان سے ادب و احترام کریں۔ جھنڈیوں کا زمین پر گرنا اور انہیں پاؤں تلے روندنا بہت بری بات ہے۔ جھنڈیاں لگانے والوں کو اس بات کی طرف خاص توجہ دینی چاہیے کہ کوئی جھنڈی نیچے نہ گرے، اس طرح قومی پرچم پر کوئی لفظ یا تصویر نہ بنائی جائے، اس طرح پرچم کو جلانا بھی اس کی توہین ہے، پرچم لہراتے وقت باوردی لوگ پرچم کو سلوٹ کرتے ہیں جبکہ دوسرے لوگ بھی ہوشیار باش کی حالت میں باادب کھڑے رہتے ہیں، بالکل چوکس ہو کر کھڑے ہوتے ہیں۔ تمام طالبات نے مس ممتاز کا شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے اتنی عمدہ باتیں بتائیں، سب نے دل سے وعدہ کیا کہ وہ اس پرچم کے ان آداب کا ہمیشہ خیال رکھیں گی۔ تو یہ ہماری ریڈنگ مکمل ہوئی۔ اب ہم آتے ہیں مشقی سوالات کی طرف۔ اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ سوال آپ کتاب سے لکھیں گے، جواب آپ یہاں سے دیکھ کے اپنی نوٹ بک پہ لکھیں گے۔ دیکھیں سب سے پہلا سوال ہے، کیا غلام قوموں کا بھی پرچم ہوتا ہے؟ تو اس کا جواب نمبر 1، جی نہیں، غلام قوموں کا پرچم نہیں ہوتا، یہ پرچم ایک خود مختاری اور آزادی کی علامت ہے۔ آگے سوال نمبر 2 ہے، ہمارے قومی پرچم پر بنا ہوا چاند اور ستارہ کس بات کی علامت ہے؟ تو یہ جواب نمبر 2 ہے کہ ہمارے قومی پرچم پر بنا ہوا چاند ہماری ترقی کی علامت ہے، کہ جس طرح وہ باریک سا چاند ہوتا ہے، پہلی رات کا چاند، وہ بڑھتے بڑھتے 14ویں کی رات کو پورا چاند بن جاتا ہے، تو پاکستان کے پرچم پر بھی یہی علامت ہے کہ پہلے آہستہ آہستہ ترقی کر کے یہ پورا چاند بنے گا، ملک ترقی کی راہ پر گامزن رہے گا۔ جبکہ 5 کونوں والا ستارہ اسلام کے 5 ارکان کی نمائندگی کرتا ہے۔ آگے سوال نمبر 3 ہے، پاکستانی پرچم کا ڈیزائن کس نے تیار کیا تھا؟ تو یہ ہے، پاکستان کے پرچم کا ڈیزائن امیر الدین، یہ کدوائی نہیں، لفظ کدوائی ہے، کاف کی زیر کے ساتھ، کدوائی نے بنایا تھا۔ پاکستان کے پرچم کا ڈیزائن امیر الدین کدوائی نے بنایا تھا۔ آگے سوال نمبر 4 ہے، 5 کونوں والے ستارے کا کیا مطلب ہے؟ تو جواب نمبر 4، 5 کونوں والا ستارہ اسلام کے 5 ستونوں کی نمائندگی کرتا ہے، جو 5 بنیادی ارکان ہیں۔ سوال نمبر 5 ہے، کس عمارت پر پرچم رات کے وقت مصنوعی روشنی کی بدولت روشن رکھا جاتا ہے؟ پارلیمنٹ ہاؤس کی عمارت کے پرچم کو رات کے وقت مصنوعی روشنی سے روشن رکھا جاتا ہے۔ آخری سوال ہے، رہبر ترقی و کمال سے کیا مراد ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پرچم پر بنا ہوا چاند ہماری ترقی کا رہبر ہے۔ جس طرح ہلال بڑھتے بڑھتے پورا چاند بن جاتا ہے، اسی طرح ہمارا ملک ترقی کی اعلیٰ منازل تک پہنچ کر رہے گا انشاءاللہ۔ تو یہ ہمارے سوال جواب ہو گئے، آپ نے ان کو بھی نوٹ بک پہ لکھنا ہے۔ آگے MCQs ہیں، وہ ہم نے کتاب پہ ہی حل کرنے ہیں، وہ ہم کتاب پہ آئیں گے، لیکن آگے جو چیزیں ہیں وہ دیکھ لیں۔ آگے تیسرا سوال ہے کہ واحد کی جمع اور جمع کی واحد لکھیں۔ تو واحد کی جمع اور جمع کی واحد یہ ہے، دیکھیں سب آپ نے کتاب سے دیکھنا ہے اور جواب یہاں پہ دیکھنا ہے۔ پہلا سوال ہے، پہلا لفظ ہے طالبہ، تو طالبہ کی جمع آتی ہے طالبات۔ آگے لفظ ہے تقریب، تقریب کی جمع ہے تقریبات۔ آگے لفظ ہے مرحلہ، مرحلہ کی جمع ہے مراحل۔ آگے جمع ہے آداب، اس کا واحد ہے ادب، آداب کا واحد ہے ادب۔ آگے ہے شکل، اس کی جمع ہے شکلیں، تو اس کی جمع اشکال بھی آتی ہے، آپ اشکال بھی لکھ سکتے ہیں، شکلیں بھی لکھ سکتے ہیں، دونوں آتے ہیں۔ اشکال بھی شکلیں بھی دونوں اس کی جمع ہے۔ آگے لفظ ہے اقوام، اقوام جمع ہے، اس کا واحد آتا ہے قوم۔ آگے لفظ ہے نقطہ، اس کی جمع ہے نکات۔ آگے لفظ ہے فرض، اس کی جمع ہے فرائض۔ آگے کتاب میں لفظ ہے وطن، اس کی جمع ہے اوطان۔
تو یہ ہمارے واحد کی جمع اور جمع کی واحد بھی آ گئی۔ آگے ہم نے اعراب درست کرنے ہیں، اعراب لگانے ہیں۔ سوال نمبر 4 ہے کہ اعراب کی مدد سے تلفظ واضح کریں۔ سب سے پہلے نمبر پر لفظ ہے فضا، تو صحیح تلفظ ہے فضا۔ آگے لفظ ہے ہلال، آگے لفظ ہے ادب، آگے احترام، اختتام، طالبات، شکل، اس کو شکل نہیں پڑھنا، شکل، شکل، شناخت، دکان، بارش، توجہ۔ فضا، ہلال، ادب، احترام، اختتام، طالبات، شکل، شناخت، دکان، بارش، توجہ۔ آگے سوال نمبر 5 ہے الفاظ متضاد۔ آگے لفظ لکھے ہوئے ہیں، ہم نے ان کے متضاد لکھنے ہیں، ان کا الٹ لکھنا ہے۔ پہلے نمبر پہ لفظ ہے بلندی، یہ آپ نے کتاب سے دیکھنے ہیں۔ بلندی اس کی ضد ہے، اس کا الٹ ہے پستی، بلندی اوپر اور پستی نیچے، پستی۔ آگے لفظ ہے طلوع، اس کی ضد ہے، اس کا متضاد ہے، اس کا الٹ ہے غروب۔ آگے لفظ ہے انتہا، اس کی ضد ہے ابتدا۔ آگے لفظ ہے ترقی، اس کی ضد ہے تنزل۔ بچے تنزلی لکھتے ہیں گائیڈ کے اندر اور باقی کتاب کے اندر بھی تنزلی لکھا ہوا ہے، لیکن تنزلی غلط ہے، ترقی کے مقابلے میں صرف تنزل ہے، یا یہاں نہیں آتی تنزل۔ آگے ہے مصنوعی، مصنوعی اس کی ضد قدرتی بھی آتی ہے، اس کی ضد حقیقی بھی آتی ہے۔ مصنوعی جو عارضی طور پر خود بنائی ہو، اور قدرتی جو پہلے سے بنی ہوئی ہو، حقیقی چیز۔ تو مصنوعی کی ضد حقیقی بھی آتی ہے، قدرتی بھی آتی ہے، آپ نے دونوں یہ نوٹ بک پہ لکھنے ہیں۔ آگے جملوں میں استعمال کرنے ہیں، چند محاورات ہیں اور چند الفاظ ہیں، ان کو جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ الفاظ آپ کتاب سے دیکھیں گے اور جملہ یہاں سے دیکھ کے آپ نوٹ بک پہ لکھیں گے۔ سب سے پہلا محاورہ ہے کان پڑی آواز سنائی نہ دینا، کہ کوئی بول رہا ہو تو وہ سنائی نہیں دیتا، تو ہم نے اس کو جملے میں استعمال کرنا ہے۔ میلے میں شور و غل کی وجہ سے کان پڑی آواز سنائی نہ دیتی تھی، یعنی شور کی زیادتی کی وجہ سے کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ اگر آواز آ بھی رہی ہے تو سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا کہہ رہا ہے کوئی۔ آگے آب و تاب، آگے لفظ ہے آب و تاب۔ 14 اگست والے دن ہمارا قومی پرچم پوری آب و تاب کے ساتھ لہراتا ہے۔ آگے تیسرا ہے کہ چابک دستی، جنگ میں فوج کو انتہائی چابک دستی کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے۔ یہ چابک، اس کے نقطے 6 ہے، چابک، چابک دستی یعنی پھرتی، ہوشیاری اور ہنرمندی کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے۔ آگے احترام ہے، اس کو جملے میں استعمال کرنا ہے، ہمیں ہمیشہ بزرگوں کا احترام کرنا چاہیے۔ تو یہ اب آ جائیں آپ کتاب پہ، وہاں سے ہم کچھ سوالات حل کرتے ہیں، MCQs وغیرہ حل کرتے ہیں، خالی جگہ بھی پر کرتے ہیں۔ پھر آئے گی آپ کی ڈائری کہ ایک سوال ہے مشق کے اندر کہ قومی پرچم کے آداب پر ایک پیراگراف اپنی نوٹ پر لکھیں۔ وہ آپ نے پیراگراف لکھنا ہے، کم از کم 5-6 لائنیں ہوں یا 5-6 جملے ہوں، وہ آپ نے اپنی نوٹ بک پہ لکھنا ہے۔ یہ سمجھیں آپ کی ڈائری ہے۔ آخر میں دوبارہ میں آپ کو یاد دہانی کراؤں گا، آپ فی الحال کتاب پہ آ جائیں۔ دیکھیں بیٹا، یہ سوال نمبر 8 ہے۔ دی گئی مثال کے مطابق لفظوں کو ملائیے۔ یہ مثال دی گئی ہوئی ہے، تعلیمی، یہاں لفظ لکھا ہوا تفریحی، تو تعلیمی اور تفریحی ان کو ملایا گیا، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ جو مناسب الفاظ ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جو ان کی نسبت ہے، ہم نے وہ لفظ ڈھونڈ کے آگے لکھنا ہے۔ عزت، یہاں پر تو ویسے کمال لکھا ہوا ہے، لیکن عزت کے ساتھ لفظ آتا ہے وقار۔ عزت اور وقار یہ دونوں ایک دوسرے کے مناسب ہیں، تو ہم نے یہاں لکھنا ہے خالی جگہ میں عزت و وقار، یہ آپ نے لکھنا ہے۔ اچھا، آگے ترقی، ترقی اس کے ساتھ لفظ آتا ہے کمال، کیونکہ کوئی اور لفظ ایسا نہیں ہے جو اس کے ساتھ آ سکے، تو ہم نے یہاں لکھنا ہے ترقی و کمال۔ آگے لفظ ہے ستارہ، ستارہ اس کی نسبت چاند کے ساتھ ہے، ہلال کے ساتھ، تو ستارہ و ہلال۔ فضل، فضل اور کمال یہ دونوں آپس میں مناسب الفاظ ہیں، آپس میں مترادف الفاظ ہیں، فضل اور کمال، تو ہم نے یہاں لکھنا ہے فضل و کمال۔ آگے لفظ ہے دل، دل اور جان یہ بھی آپس میں مترادف الفاظ ہیں، تو یہاں لکھنا ہے دل و جان۔ آگے آ جائیں اگلے پیج پہ۔ سوال نمبر 9 ہے، دی گئی الفاظ کے مطابق جملے بنا کر متشابہ الفاظ کا فرق واضح کریں۔ جیسے لفظ ہے علم، ایک ہے علم عین کے ساتھ، اس کا معنی ہوتا ہے جھنڈا، یہ ہے علم۔ علم کا معنی ہے غم۔ رنج و علم زندگی کا حصہ ہیں، انہیں صبر سے برداشت کرنا چاہیے۔ تو رنج
علم، علم کا معنی غم۔ دوسرا لفظ ہے علم، علم کا معنی ہوتا ہے جھنڈا۔ ہم حق و صداقت کا علم بلند رکھیں گے، تو یہاں پر اس کو ہم نے جملے میں بھی استعمال کر لیا اور اس کا معنی یعنی اس کا مترادف لفظ بھی لکھ لیا۔ آگے لفظ ہے حلال، باریک ہا کے ساتھ حلال، اس کا معنی ہے جائز ہونا، تو اس کو ہم نے جملے میں استعمال کرنا ہے، مرغی کا گوشت حلال ہے۔ آگے لفظ ہے ہلال، ہلال کا معنی ہوتا ہے چاند، پہلی رات کے چاند کو ہلال کہتے ہیں، ہم نے جملے میں استعمال کر لیا۔ آگے لفظ ہے نکتہ، نکتہ کہتے ہیں اہم بات کو، استاد نے ہمیں آج ایک اہم نکتہ بتایا۔ آگے ہے نکتہ، اس کا معنی ہوتا ہے نشان، ایسے یہ نشان لگانا۔ املا میں نقطوں کا خیال رکھنا چاہیے، یعنی لکھتے ہوئے نقطوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ آگے سوال نمبر 10 ہے کہ اس سبق میں ایک لفظ حیرانی استعمال ہوا ہے، عام طور پر اسے حیرانگی لکھتے ہیں، لوگ عام طور پر اسے حیرانگی لکھتے ہیں اور بولتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ حیرانگی غلط ہے، ذیل میں یعنی نیچے چند ایسے الفاظ دیے جا رہے ہیں جن کے آخر میں گی آتا ہے۔ ہاں یہ الفاظ ہیں، ان کے شروع میں تو گی آتا ہے، لیکن کچھ ایسے الفاظ ہیں کہ ان کے آخر میں صرف یا بڑھائی جاتی ہے، گاف نہیں ہوتا، جیسے حیران سے حیرانی ہے، حیرانگی غلط ہے۔ جیسے یہ ہے سادہ سے سادگی، پاکیزہ سے پاکیزگی، سنجیدہ سے سنجیدگی، زندہ سے زندگی، بندہ سے بندگی، درندہ سے درندگی، بیچارہ سے بیچارگی وغیرہ۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن الفاظ کے آخر میں ہا آتی ہے ہم ان میں سے ہا کو ہٹا کر گی کا اضافہ کر دیتے ہیں، جو الفاظ ہا پر ختم نہیں ہوتے ان کے آخر میں صرف یا بڑھائی جاتی ہے، اب ان کے آخر میں گی نہیں آتا۔ مثلا لفظ حیران ہے، اس سے حیرانی آئے گا تو یہ لفظ ہے درست، تو درست سے درستی آئے گا، درستگی وہ غلط ہے۔ آگے لفظ ہے ناراض، اس سے ناراضی آئے گا، ناراضگی غلط ہے۔ لاچار سے لاچاری آئے گا، لاچارگی غلط ہے۔ اور یہ خار سے خاری، یہ واو نہیں پڑھا جاتا، واو کے بعد الف آ جائے تو وہ سائلنٹ ہو جاتا ہے، میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا۔ تو خار سے خاری، لاچار سے لاچاری، ناراض سے ناراضی، درست سے درستی، درستگی نہیں آئے گا، اس کا آپ نے خیال کرنا ہے اور یہ آپ نے یہاں خالی جگہ میں لکھ لینا ہے۔ اس سے ہمارا یہ سبق ختم ہوا۔ اب آپ کا جو ہوم ورک ہے وہ آپ دوبارہ دیکھ لیں کہ بھئی آپ نے یہ ڈائری آپ کی کہ قومی پرچم کے آداب پر ایک پیراگراف اپنی نوٹ بک پر لکھیں، یہ آپ کا ہوم ورک ہے۔ مشق کے اندر بھی یہ سوال ہے، آپ نے 5-6 جملوں میں یا 5-6 لائنوں میں پیراگراف لکھنا ہے کہ قومی پرچم کے آداب کیا ہیں۔ یہ آپ کو جملے یا لائنیں یا آپ کو ریڈنگ کے اندر ہی مل جائیں گی، جو ہم نے بلند خوانی کی ہے اس کے اندر آپ ڈھونڈ کے یہ لکھ لیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔